السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں ادریس الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ادریس الرحمان یوٹیوب چینل۔ قبل اس کے کہ آج کے ویلاگ کا آغاز کیا جائے، آپ نے ابھی بھی ادریس الرحمان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ادریس الرحمان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو نئے ویلاگس کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ ادریس الرحمان یوٹیوب چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں فیڈ بیک ضرور دیں۔ کرتے ہیں آج کے ویلاگ کا آغاز، اور آج کے ویلاگ کا عنوان یہ ہے کہ اومیکرون کا ویریئنٹ کہاں سے آ گیا، یہ کیوں کر پیدا ہو گیا، یہ کہاں پیدا ہوا۔ کیونکہ عرف عام میں ہمارے ہاں ایک جنرل گوسپ یہ ہوتا ہے کہ جی کرونا کو لیبارٹری میں بنایا گیا ہے، یہ مینوپولیٹڈ ہے۔ چلیں اگر یہ بات بھی صحیح ہے تو یہ بات سائنٹیفک ہے، اور سائنٹیفک بات جو ہے وہ کوئی گوسپ پہ مبنی نہیں ہوتی۔ سائنٹیفک بات کا کوئی نہ کوئی پروف ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھنے کے لیے کہ کرونا کہاں سے آیا، تو اس میں کرونا کی جو ڈی این اے جینوم ہے یا ڈی این اے جو اس کی سٹرکچرنگ ہے، یہ بتائے گی کہ یہ کہاں سے آیا۔ تو اس پہ دو ماہرین نے کام کیا، ایک جو جن کا تعلق امریکہ سے ہے اور وہ جو کمپیوٹیشنل وائرولوجی ہے اس کے پروفیسر ہیں، اور دوسرے ایک انفیکشس ڈیزیز کے ایکسپرٹ ہیں جن کا تعلق ساؤتھ افریقہ سے ہے۔ تو انہوں نے اومیکرون کے اسٹرین کی اسٹڈی کی اور اس کے جینوم کے ڈی این اے کے ماڈل سے اس کی دیکھا کہ اس کے آباء و اجداد، اس کی فیملی ٹری نکالی کہ یہ اس کا تعلق کہاں سے ہے۔ تو دونوں کی رائے یہ ہے کہ اومیکرون کی جو ٹریس ہے وہ 2020 کے وسط میں ملتا ہے، یعنی 2020 میں جو کرونا کے سٹرین تھے یہ وہاں سے اس نے اپنا جنم لیا۔ اب اس کے اوپر دو تھیوری ہیں، ایک امریکن ایکسپرٹ کی تھیوری ہے اور ایک جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ کے جو ایکسپرٹ ہیں ان کی تھیوری ہے۔ تو آئیے ہم دونوں تھیوریوں کو دیکھتے ہیں۔ امریکی پروفیسر کی رائے یہ ہے کہ اومیکرون کا جنم اس طرح ہوا کہ افریقہ کے کچھ ایسے ممالک اور حتیٰ کہ ساؤتھ افریقہ کے اندر ایسے علاقے جہاں کرونا کے حوالے سے کچھ زیادہ مانیٹرنگ نہیں تھی، یعنی زیادہ کوئی ٹیسٹنگ نہیں ہو رہی تھی، تو انہی علاقوں میں جو کرونا کے مطلب ویریئنٹ تھے ان میں میوٹیشن ہوئی، یعنی میوٹیشن کا مطلب ہے کہ جینیاتی تبدیلیاں ہوئیں۔ اس میں کیونکہ پروٹینز کا عمل دخل ہوتا ہے تو وہ کوئی پروٹین کی جو اٹیچمنٹس تھیں وہ آئیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ ہوتی ہوتی اومیکرون کی شکل میں آئیں، اور پھر وہ جب ان پیشنٹ میں اس کا پھیلاؤ ہوا تو اس پھیلاؤ کی وجہ سے اومیکرون جو ہے وہ سرفس پہ آ گیا۔ جبکہ ساؤتھ افریقہ کے جو ایکسپرٹ ہیں انہوں نے جو تھیوری پیش کی ہے یا ان کا جو پاسٹولیٹ ہے یا جو ان کا کہیں کہ مفروضہ ہے یا ان کا کہیں نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی اومیکرون کا جو ارتقاء ہے وہ ایسے ہوا کہ کوئی ایسا پیشنٹ جو امیونو کمپرومائز تھا، یعنی جس کی قوت مدافعت کمزور تھی، جیسے کہ یہ ایچ آئی وی کے یعنی ایڈز کے پیشنٹ ہوتے ہیں، تو کسی ایسے پیشنٹ میں کرونا کا جو وائرس ہوا، اب اس نے انفیکشن نہ کی کہ یا انفیکشن کی تو ایک مائلڈ لیول کی تھی کہ اس کا جو دفاعی نظام یعنی امیونٹی تھی وہ اتنی مطلب شاندار نہیں تھی، اتنی اسٹرانگ نہیں تھی کہ وہ کرونا کے جو ہے کہ اس کو کرونا کے وائرس کو ختم کرتی۔ تو وہاں جو اینٹی باڈیز بنی وہ اتنی افیکٹو بہرحال نہیں تھیں کہ کرونا کا وائرس اسی باڈی کے اندر رہا اور مہینوں رہا، اور اس نے اس پیشنٹ کو مطلب کوئی نقصان نہ پہنچایا، یعنی اس میں اس کی بیماری اتنی پیچیدہ نہ ہوئی اور کہ اس کی یا اس میں وفات نہ ہوئی۔ تو اس پیشنٹ کے اندر کرونا رہتے ہوئے اس کی امیونٹی مطلب اس کو ساتھ لے کے چلتی رہی، تو وہاں سے کرونا کے اس وائرس میں
مطلب جینیاتی تبدیلیاں آئیں اور اس کی نتیجے میں اومیکرون کا وجود ہوا۔ پھر وہاں سے وہ دوسرے لوگوں میں ٹرانسمٹ ہوا اور ٹرانسمٹ ہوتے ہوتے آخر کار سرفیس پہ آیا تو وہ اومیکرون بن چکا تھا۔ تو یہ دو پاسٹولیٹ ہیں، یہ دو تھیوریاں ہیں، یہ دو مفروضے ہیں جو وقت کے ساتھ ظاہر ہے ان کا پروف ملے گا۔ اچھا، اس تھیوری کی بیس پہ اب جو ساؤتھ افریقن ایکسپرٹ ہیں انہوں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ اگر ایڈز کے بہت سارے پیشنٹ جو کہ اس وقت ان ٹریٹڈ ہیں یا ان ڈائگنوزڈ ہیں، ان کی وجہ سے فیوچر میں بھی بہت سارے مسائل کا سامنا آ سکتا ہے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ فیوچر میں اس نوعیت کے آؤٹ بریکس کو روکنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ایڈز کے پیشنٹ کو کا صحیح طریقے سے ایک تو مطلب ان کو ڈائگنوز کیا جائے، پھر ان کی اسکریننگ کی جائے اور ان کے ساتھ ساتھ ان کا ٹریٹمنٹ کیا جائے۔ نہیں تو دنیا جو ہے یہ اس نوعیت کے مسائل کو بھگتنے کے لیے تیار رہے۔ تو یہ تھا آج کا ویلاگ۔ امید ہے آپ کو ویلاگ پسند آئے گا۔ تو خوش رہیں، آباد رہیں، اور خود بھی اور اپنے احباب کو بھی اور اہل و عیال کو بھی کرونا جیسی وبا سے بچنے کے لیے ویکسین کرائیں اور بچاؤ رکھیں۔ السلام علیکم۔